وہ معجزہ جو تھا وہ لٹریچر کا معجزہ، اور لٹریچر کا معجزہ ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا قرآن پاک کو کہ ادبی حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے، کہ اس قسم کی ایک آیت بنا کر پیش کریں۔ تو بطور معجزہ ہمیں قرآن پاک جو ملا اس کا حوالہ جو ہے وہ سابقہ معجزوں سے بالکل مختلف، اور وہ معجزہ جو ہے وہ لٹریچر کا اور ادب کا معجزہ ہے کہ یہ لاجواب ہیں، کیونکہ اس وقت عربوں کو بڑا مان تھا کہ ہم عرب ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ عجم ہیں، یعنی بے زبان ہے، ان کے پاس لٹریچر نہیں ہے۔ لٹریچر جو ہے، شاعری جو ہے، وہ تو ہمارے پاس ہے، اور ان کے 7 معلقات جو ہیں وہ آج بھی تاریخ ادب کے شاہکاریں ہیں جن کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود کسی کو اس وقت بھی جرأت نہیں ہوئی، یہ استطاعت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن پاک کی جس طرح الفاظ ہیں اور آیات ہیں ان کے مقابلے میں کوئی ایک سطر، کوئی ایک لکیر بھی پیش کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے مذہب اور ادب، یہ بہت ہی آپس میں جڑے ہوئے وہ حوالے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو آگے لے جانے میں کامیاب ہو گئے اور اس ادبی حوالے کو ہم معاشرے کا ایک جزء لا ینفک بنانے میں کامیاب ہو گئے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم ایک بہتر معاشرہ، ایک بہت ہی ہمدرد معاشرہ اور رواداری کی اساس پر مبنی معاشرہ تشکیل پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رواداری، حسن تعامل، بہتر ارتباط کے حوالے سے بھی ہمارا جو آج کا موضوع ہے تو یہ بھی موجود ہے اس میں کہ رواداری کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو۔ تمام مذاہب جو ہیں بنیادی طور پر یہ انسانوں کی بہتری کے لیے ہے، یہ انسانوں کے درمیان نفرت اور بغض کے لیے نہیں ہے۔ تمام مذاہب کی اساس جو ہے وہ رواداری ہے۔ میں نے آپ کو گوتم بدھ کا حوالہ دیا کہ جس کے اندر تو یہ ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنا، گوشت کھانا، یہ بھی تقریباً ممنوع ہے، اور اس سے آگے پھر ایک مذہب جو نکلا جین مت، اس میں تو مکمل طور پر ممنوع ہے۔ لیکن بدھ مت کے اندر بھی اس حد تک ہے کہ اگر کوئی قصائی جانور ذبح کرے تو وہ خود اس جانور کی گوشت میں سے نہیں کھائے گا۔ اس قدر ایک حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ تو جب ایک مذہب آپ کو یہ کہتا ہے کہ جانور کو بھی ذبح نہ کریں، تو وہ کیسے انسانوں کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ نہیں کرے گا؟ ہمیں برما میں یا اور ممالک میں بدھ مت کے لوگ ملتے ہیں کہ جو اس وقت رواداری کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ ہماری ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، میں ایک انٹرنیشنل کمیشن کا حصہ تھا، اور جو برما کے مسلمان ہیں روہنگیا، ان کے حالات کا مطالعہ کرنے کے لیے، تو ہم اس مونک سے بھی ملے، مونک پیراتو، کہ جو مسلمانوں کو قتل کرنے کے فتوے دیتا ہے، اور نیوز ویک میں اس پر آرٹیکل آیا تھا بن لادن آف برما۔ اس سے ہم ملاقات کے لیے گئے اور ریاست نے اس ملاقات کا اہتمام کیا، تو ہم نے ان سے یہی کہا، اور ہم نے ان سے یہ کہا، ہمارا جو ہیڈ تھا پرنسپل، اس نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تم اپنے مذہب پر عمل نہیں کر رہے بلکہ اپنے مذہب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور ایک بہت بڑے ہمیں وہاں بدھ مت کے گروپ ملے، اور ان سے ہم نے یہ پوچھا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ مونک پیراتو جو ہے
وہ بدھ مت پہ عمل نہیں کر رہا، بدھ مت کی خلاف ورزی کر رہا۔ تو ہندو مذہب میں آپ کو الفاظ ملتے ہیں اہنسا اور شانتی۔ یہ الفاظ اصلی تعلیمات ہیں بدھ مت کے، اور ہندوتو جو ہے یہ ہندو مت کی خلاف ورزی ہے، یہ ہندو مت پر عمل درآمد نہیں ہے، یہ ہندو مت کی خلاف ورزی ہے۔ اور ان کی جو مقدس ادبی کتابیں ہیں، رامائن ایک ادبی شاہپارہ ہے، تو رامائن کی پوری کہانی جو ہے وہ اسی پہ ہے کہ رام ہے، سیتا ہے، راون ہے۔ اس پوری کتاب میں جو والمیکی نے لکھی ہے، ادبی لٹریچر کا ایک نمونہ ہے، تو اس میں یہی ثابت کیا گیا ہے کہ خیر کیا ہے، اور جب خیر اپنے لیے ایک جرأت کے ساتھ اقدام کرے تو کتنی قوتیں، غیبی قوتیں ہوتی ہیں جو مدد کے لیے آتی ہیں، اور شر کی قوتیں جو ہیں وہ بالآخر مغلوب ہو جاتی ہیں۔ تو اس قدر ایک حسین امتزاج ہے مذہب کا اور لٹریچر کا۔ اور رام چندر جی کی مثال ہندو مت میں وہی ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نظام مصطفیٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام، تو ہندو بھی یہی کہتے ہیں رام راج۔ تو رام راج کا مطلب کیا ہے کہ رام کی حکومت، رام کا نظام۔ تو یوں آپ سمجھیں کہ یہ رامائن کو، پوری کہانی کو اور ہندو مت کے تصور کو اگر آپ یکجا کر لیں تو وہ رواداری ہی ہے۔ ہندوتو جو ہے مودی سرکار کی قیادت میں، یہ ہندو مت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ رواداری کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بے انتہا پاورفل الفاظ ہیں۔ رواداری کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی معاہد، یعنی غیر مسلم جو مسلمان علاقے میں رہ رہا ہے، اس کو تکلیف دی، اس کے ساتھ زیادتی کی، تو قیامت کے دن اس معاہد کا وکیل، ایڈوکیٹ میں ہوں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، میں تو کبھی ان الفاظ پہ سوچتا ہوں تو جرجری مجھ پہ طاری ہو جاتی ہے۔ اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک انسان کے خلاف دربار الہی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف وکالت کر رہا ہو تو اس کی حالت کیا ہوگی، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو کیسے یہ واقعات جڑاوالا کے اور سیالکوٹ کے ہو سکتے ہیں؟ اسلام میں اس کا تصور بھی نہیں ہے، نہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف قیامت کے دن وکیل ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ آج کے اس موضوع میں میری طرف سے یہ چند نکات کافی ہیں کہ کس قدر خوبصورت تعلق ہے مذہب کا، ادب کا اور رواداری کا۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں، سورہ رحمان کی تلاوت کریں اور سورہ رحمان کو دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ ایسٹیٹکس، جمال کا جس قدر پاورفل ذکر سورہ رحمان میں، انوائرمنٹ کا جس قدر خوبصورت ذکر ایکالوجی کا قرآن پاک میں، اور کیا الفاظ ہیں۔ تو اگر اس حوالے سے ہم مطالعہ کریں اور اس حوالے کو ہم فروغ دینے کی کوشش کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم ایک بہت ہی خوبصورت معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ یہ چند گزارشات تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ ایک بار پھر پشاور یونیورسٹی کا اور اس ادبی میلے کے منتظمین کا ہمارے سامنے پروفیسر گلزار جلال صاحب موجود ہیں، وہ بھی اس پوری جدوجہد میں شریک ہیں، ان سب کا بے انتہا شکر گزار ہوں۔ اور انشاءاللہ یہ سفر جو ہے یہ جاری رہے گا۔ جس طرح شر کی قوتیں صاحب اولاد ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ خیر کی قوتیں بھی صاحب اولاد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ
غالب نے کہا تو وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. ڈاکٹر صاحب جب گفتگو کرتے ہیں تو دل یہی چاہتا ہے کہ اس کا کوئی اختتام نہ ہو اور بس یہ بولتے رہیں اور وہ ہمارے اندر صلاحیت کرتا جائے. مذہب، ادب، رواداری سب کو انہوں نے، اور پوری دنیا کی تاریخ کے حوالے سے، بدھا کی تعلیمات، کنفیوشس کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات موسوی عیسوی، سارے حوالے ڈاکٹر صاحب نے سمیٹ دیے اور اس سے ثابت یہی کیا کہ ادب ہی زندگی ہے، زندگی ہی ادب ہے اور ادب میں ہی ہم جی رہے ہیں. بس یہی ہماری بنیاد ہے، یہ زندگی ہے. اور قرآن پاک کا خاص طور پہ جو حوالہ دیا گیا ہے، یعنی وہ عرب جو دوسروں کو گونگا سمجھتے ہیں، عجم سمجھتے ہیں، ان کے سامنے قرآن آیا تو پھر ایک آیت، ایک لائن، ایک سطر، ایک مصرع نہیں کہہ سکے. لیکن بہرحال یہ بھی مان لیں کہ جب قرآن پاک کے بارے میں بات ہوئی تو وہاں یہ بھی کہا گیا کہ جب اس سے وہ عاجز آ گئے تو انہوں نے کیا الزام لگایا ڈاکٹر صاحب کہ جی یہ شاعری ہے. اس کے معنی بھی ذرا اس پہ بھی کبھی بیٹھ کے غور کیجئے گا کہ وہ تو شعر نہیں ہے، لیکن شاعری کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس سے آپ پھر لٹریچر کی طرف اور شعر و ادب کی طرف آپ جائیں گے. کبھی موقع ملا اس پہ بہت بات کریں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ ہم آج کی تقریب کی جو میرے محفل ہے، جو ہماری مہمان خصوصی ہیں اور بہت دور سے اسلام آباد سے بطور خاص آج کی تقریب کے لیے تشریف لائی ہیں، میں ان کو دعوت دوں. میری یہ خواہش ہے کہ ہماری ایک پشتو شعر و ادب سے جڑی ہوئی پشتو ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر محترمہ فرخندہ لیاقت یہاں موجود ہیں. ان کی خواہش ہے کہ وہ مہمانان گرامی کی خدمت میں پھولوں کے تحفے پشاور کی طرف سے، خیبر پختونخوا کی طرف سے، اردو یا پشتو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور اپنی طرف سے پیش کریں. تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں، آپ ذرا استقبال کیجئے گا. سب سے پہلے وہ پیش کرنے جا رہی ہیں پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز کو. یہ پروفیسر ڈاکٹر نجیبہ عارف کی خدمت میں بھی، یہ پشاور سے، یہ پھولوں کا شہر ہے اور یہاں سے پھول آپ کے ساتھ جائیں گے. اور فرخندہ جی کا میں بہت ممنون ہوں، آپ نے ہم سب کی نمائندگی کی، بہت شکریہ، بہت نوازش. اور اس سے پہلے کہ میں ان کو پھر دعوت دوں گا، میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ تشریف لے آئیں اور ایک چھوٹی سی ہماری رسم ہے یہ کچھ نشان دینے کی، تو وہ پریزیڈیم میں موجود کچھ احباب کو وہ دیں گی. تو اگر وہ شیلڈز مجھ تک پہنچ جائیں کیا ہیں. یہ بھی بات وہ اسی تقسیم کرنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب اگر آپ آ جائیں. یہ ایک چھوٹا سا نشان ہے، سوینئر ہے اس ادبی میلے کا، پشاور ادبی میلے کا. یہ ڈاکٹر قبلہ ایاز پیش کریں گے آج کی تقریب کی مہمان خصوصی محترمہ پروفیسر ڈاکٹر نجیبہ عارف کی خدمت میں. استقبال کیجیے گا. میں ڈاکٹر نجیبہ عارف سے گزارش کروں گا کہ اب وہ آج کس 11 روزہ پشاور فیسٹیول کے جو خاص ہمارے مہمان ہیں، کلیدی خطبہ جنہوں نے دیا، ڈاکٹر پروفیسر قبلہ ایاز، ان کی خدمت میں بھی اسیسمنٹ پیش کریں. قاضی نعیم صاحب یہاں ہمارے موجود ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو کی، انہیں ڈین ہے فیکلٹی آف آرٹ اینڈ ہیومینٹی کے، ان کی خدمت میں بھی یہ شیلڈ پیش کی جا رہی ہے. اور ایک شیلڈ فضل قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لے لیں، تو چلیے میں بھی لے لوں گا. آپ آ جائیں تو آپ نے لے لی، میں نے لے لی، تو آ جائیں تو اچھا ہے. اب اس پہ نام یہ لکھا ہوا ہے تو پھر میرے لیے مسئلہ بن جائے گا. میں نے تو فضل قادر صاحب کے کہنے پہ یقین کیا. گل ارباب صاحب نے بڑی ایک مزے کی بات کی تھی، بہت اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا
کہہ رہی تھی کہ میرے جو خاوند ہیں انہوں نے مجھے کہانی سنائی اور وہ سچی تھی. میرا خیال یہ مائکرو فکشن ہے. یہ سب سے مائکرو فکشن اس سے بڑا کیا ہوگا کہ وہ کہہ رہی میرے خاوند نے مجھے کہانی سنائی، وہ سچی تھی اور اس پہ مستضاد یہ کہ وہ پولیس میں ہے. یہ آج کی مائکرو فکشن ساتھ لیتے جائیں. ہمارے جو صبح کا کھلتا ہوا گل ہے نا، تو وہ جو ہے تو آپ ہیں. تو یہ میری طرف سے ایک پھول کے لیے پھول کا تحفہ تھا. بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت محبت. چلیے میں یہ رکھ لیتا ہوں. ہمیں یہ الگ سے، چلیے میں 2 لے کے جاؤں گا. اچھا آپ کو مائکرو فکشن سنا دی. تھینک یو. جی اب چونکہ ہم نے اس سلسلے کو ختم کر، دل نہیں کر رہا، دل کرتا کہ چلتا رہے سلسلہ. نجیب عارف صاحبہ کو بھی اسلام آباد واپس جانا ہے. ان سے گزارش کروں گا کہ اس روشنم سے پہلے یہاں تشریف لائیں. اور پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز سے گزارش کروں گا کہ پشاور کی طرف سے، پشاور کی اس ادبی میلے کی طرف سے، 11 روزہ ادبی میلے کی طرف سے، خیبر پختونخوا کی طرف سے آپ سب کی محبتوں اس میں شامل ہیں. وہ ڈاکٹر صاحبہ کی خدمت میں ایک شال پیش کرے جو ہماری روایت ہے، جو ہم اپنے بہنوں بیٹیوں کو پیش کرتے ہیں. آپ سے بھرپور تالیوں کی گنجائش. میرا خیال ہے اگر اس کو اڑا دیتے تو مجھے اچھا لگے گا. ہاں کیا اچھا لگے گا، خوبصورت لگے گا. اور رنگ بہت خوبصورت ہے، جس نے بھی انتخاب کیا بہت زبردست ہے. الطاف قادر صاحب دیکھیے نا، وہ یہ ہے نا، تبھی تو کہتے میں ادب نہیں جانتا ہوں. یہ دیکھیں، بہت شکریہ، بہت. اور اب آپ کی یہ تالیاں مسلسل جاری رہنی چاہیے. پروفیسر ڈاکٹر نجیب عارف، چیئرپرسن اکیڈمی ادبیات پاکستان تشریف لاتی ہیں اور آج کے اس میلے کے حوالے سے آپ سے خطاب کرتی ہیں. استقبال کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، پروفیسر ڈاکٹر قاضی محمد نعیم صاحب، ڈین فیکلٹی آف آرٹس یونیورسٹی آف پشاور، پروفیسر ناصر علی سید صاحب، ڈاکٹر الطاف قادر صاحب، ڈاکٹر سید خلیل رسول کاکا خیل صاحب، محترمہ گل ارباب صاحبہ اور محترم ڈاکٹر گلزار جلال صاحب، اور معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات. پشاور میں جو پھولوں کا شہر ہے، تہذیب و ثقافت کا شہر ہے، تاریخ کا شہر ہے، محبت کا شہر ہے، غیرت و حمیت کا شہر ہے اور روایات کا شہر ہے، میرا اس سٹیج پر آنا اور آپ سے مخاطب ہونا میرے لیے باعث صد اعزاز اور مسرت ہے. آج کی اس تقریب میں سب سے پہلے تو میں یہ اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ استاذ الاساتذہ پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے ابھی جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور ادب، مذہب اور رواداری کے حوالے سے جن زرعی خیالات کا اظہار کیا ہے، اس نے نہ صرف ہمارے لیے ایک فکر افروزی اور بصیرت کا سامان پیدا کیا ہے